لوگوں کی آواز خوبصورت ہوتی ہے لیکن بیلنس نہیں ہوتی ہے. یہ سمجھ کر نعت پڑھیں کہ آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. جو نعت پڑھتا ہے نا اس کو پبلک پتہ کیا کہتی ہے, یار اس نے ہمیں بور کر دیا ہے. اگر ہم اس کو صحیح معنی سے پڑھیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. ونس اگین ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے جانے سے پہلے جو ہے ہم نے ایک بڑا ہی خوبصورت کلام سنا, اور واقعی میں ظاہر ہے جب انسان جو ہے وہ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے چیزیں, تو پھر آپ کے اندر بڑی زیادہ سنبھلیں کہ وہ راز کھلتے ہیں اور بڑی حقیقتیں آپ کو سامنے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ارسلان نے خاص طور پہ آج جو واقعہ مجھے سنایا نا, اس کو خود سن کے میں اندر سے بھی بڑا ظاہر ہے ایک سمجھا ایکسائٹیڈ بھی ہو رہا ہوں. اور واقعی میں ایک جو مسلمان ہیں اور جو سرکار دو عالم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, بے شک ہم سب محبت کرتے ہیں, اور جب وہ بالکل ان کے قدموں کے پاس پہنچے تو اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے. ارسلان کی زبانی میں نے سنی نا, واقعی میں میرے جذبات بھی قابو میں نہیں تھے. تو ارسلان ماشاءاللہ 12-13 سال کا عرصہ آپ کو ماشاءاللہ سے ہو چکا ہے ثناخوانی کرتے ہوئے. مزید آگے بھی آپ نے ماشاءاللہ بھی جانا اور منزلیں بھی آپ نے طے کرنی ہے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہمیں ظاہر ہے ہم بچپن سے امی ثناخوانی سنتے ہیں, ثناخوانی کے حوالے سے آگے آپ کو کیا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ جو مطلب دیکھیں یہ تو ختم نہ ہونے والی چیز ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ظاہر رہنی بھی ہے, اس کے بعد بھی یہ معاملہ چلتے رہنے ہیں. لیکن جو بچوں میں ٹیلنٹ کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, اور پھر اکیڈمیز کے حوالے سے کہ اس کی پراپرلی گروتھ اور بہتری کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ آپ نے تو وہ کہہ لیں کہ جو میرے اندر ہڈن ایک پلان تھا وہ آپ نے مجھ سے اوپن کر لیا پہلے سے. آپ نے مجھ سے اوپن کروا لینا ہے ابھی. چلیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ نئے نئے چہرے وہ بھی سامنے آتے رہے, لوگوں کو اور مزید محبت بڑھے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اصل میں نعت کے حوالے سے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو آپ کو نعت کے حوالے سے پوری ایجوکیشن ہونی چاہیے. بالکل, کہ آپ نعت ہی پڑھ رہے ہیں یا آپ کوئی استغاثہ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں آپ کوئی مناجات پڑھ رہے ہیں, یہاں کوئی آپ حمد باری تعالیٰ پڑھ رہے ہیں, منقبت ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ منقبت پڑھ رہے ہیں تو کیا وہ واقعی منقبت ہے؟ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ جتنے بھی اولیاء کرام لے لیں, ٹھیک ہے, آپ ان کی مناقب پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے کچھ اشعار لکھے ہوتے ہیں, کچھ اعزازیہ ورڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس حوالے سے ایک تو ایجوکیشن نعت کے حوالے سے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, جو کہ بہت کم ہے. یہ میں نے فیل کیا ہے. اچھا, یہ میرے اندر, میں نہیں کہہ رہا میں مکمل ہوں, ٹھیک ہے, میں خود شاگرد ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو نعت خواں ہیں, ہمارے سینئرز ہیں ماشاءاللہ, وہ کچھ اس میں ورکنگ کر رہے ہیں. اور منہاج القرآن سے بھی یہ ایک پلیٹ فارم, بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, وہاں سے بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی رہتی ہیں, اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور نئے آنے والے نعت خوانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک نعت کا ایک پورا سبجیکٹ ہونا چاہیے. بالکل, جیسے ہم سیمیسٹر وائز آپ کہتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ہم بزنس انٹرپرینیورشپ پڑھتے ہیں, ہم اسٹیٹس پڑھتے ہیں, میتھس پڑھتے ہیں, فزکس پڑھتے ہیں, ان کے سارے ایک ایک سبجیکٹ ہوتے ہیں. پھر آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہوتا ہے 6 منتھس کے اندر. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. یہ پلان آپ کے پہلے پروگرام میں یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ یہاں سے ایک چیز اناؤنس ہو رہی ہے. تو اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ جو میرا فیوچر میں پلان ہے, انشاءاللہ میں نعت کے حوالے سے اس طرح کا ایک پلیٹ فارم بناؤں گا انشاءاللہ, اللہ پاک کی مدد سے میں نے بنانا ہے. اس پر میری بھی ورکنگ جاری ہے, جس پر ایک پورا نعت کا سبجیکٹ ہوگا, ٹھیک ہے. اس میں ہم بچوں کو ہارمونیم لے کر نہیں بیٹھ جائیں گے جیسے لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ بھی سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, ہاں وہ بہت زیادہ ضروری, میں اس لیے کہہ رہا ہوں نعت کے لیے. نعت کے اصل میں دیکھیں, اگر کسی کی آواز خوبصورت ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس خوبصورت آواز کو بیلنس میں لانے کے لیے ضروری ہے. صحیح, شاید آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب لوگوں کی آواز خوبصورت ہوتی ہے لیکن بیلنس نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ بیلنس استاد ہی کرتا ہے, ٹھیک ہے, یا ہارمونیم کرتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, استاد کرتا ہے یا ہارمونیم کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے
کہ استاد کے پاس ہارمونیم بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ جب اس کو پاس بٹھاتا ہے تو وہ جو آؤٹ آف بیلنس ہوتا ہے وہ اس کو وہاں سے سیٹ کروا دیتا ہے. تو یہ ایک کمپلسری چیز نہیں ہے نعت کے لیے, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو میں کلیئر کر دوں کہ نعت کے لیے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. نعت آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں اور حضور کو نعت سنا رہے ہیں, بے شک آپ کی بات اچھی ہے نہیں ہے, لیکن اپنے انداز سے اب قبول کس کی ہے وہ تو کسی کو نہیں پتا نا, بالکل ایسے, لیکن حاضری آپ کی اکیلے بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے بے شک. لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں کہ اس کو خوبصورت طریقے سے پریزنٹ کیا جائے, آپ لوگ جاتے ہیں, لوگ سنتے ہیں, محافلوں میں جاتے ہیں, اتنی اتنی بڑی محفل ہوتی ہیں, ان کے لیے پھر دیکھیں نا وہ سیکھنا بہت ضروری ہے. لیکن میں نے یہ پورشن جو سکھانے والا پورشن ہے, یہ پورشن سب سے اینڈ میں رکھا ہے, ٹھیک ہو گیا, یہ سب سے اینڈ میں رکھا ہے. اس سے پہلے پوری ایک نعت کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. نعت کیسے پڑھنی ہے, کب پڑھنی ہے, کہاں پڑھنی ہے, کون سے پروگرام میں کون سی نعت پڑھنی چاہیے, کون سا ایونٹ ہے, اپنے ایونٹ وائز کیسی نعت پڑھنی ہے, نعت کیوں پڑھنی ہے, بالکل. نعت کیسے پڑھنی. میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا, بالکل میرے ذہن میں آ رہا ہے, ہم نعت کیوں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ایک چیز ظاہر ہے کہ سوال ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو کسی بھی اس معنی میں نہیں لے کے جانا چاہ رہے, لیکن ہم نعت کیوں پڑھتے ہیں آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. جس طرح آپ نے کہا ایک سبجیکٹ ہو, بالکل صحیح ہے, کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ارسلان کہ ہم ایکسٹریم لیول پہ جب جاتے ہیں نا, پھر وہی ہماری سمجھ لیں کہ خرابی کا باعث بھی بننا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس میں ہم رائٹ لیفٹ بڑی چیزیں ایڈ آن کر لیتے ہیں جو کہ اس کے ریلیونٹ ہوتی بھی نہیں ہے. ہم معاشرے کی رسم و رواج یا اس طرح کی, پھر جا کے ہمیں جو ایک لیبل دیا جاتا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں, کہ وہ پھر لیبل جو ہے وہ ایون پھر ایسا ایکسٹریم لیول پہ پہنچتا ہے کہ وہ پھر لوگ جو ہوتے ہیں بالکل آؤٹ آف وے جا کے وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل ہمارا اسلام بھی اور ہمارا یہ جو ہم نعت خوانی وہ بھی اجازت نہیں دیتی. تو اس سب کے لیے ظاہر ہے جس طرح ایجوکیشن کی آپ نے بات کی کہ نعت ہم پڑھ کیوں رہے ہیں, پھر اس کو پڑھنے کا مقصد, اور پھر اس کے پیچھے جو ہم پڑھ کیا رہے ہیں, مطلب یہ ساری چیزیں کرنا ضروری ہے. آج کل کے دور میں آپ کو بھی نظر آ رہی ہیں چیزیں کہ تھوڑی بہت رائٹ لیفٹ چلے تھے, ہم کبھی سنگنگ کے اس میں چلے جاتے ہیں, ایکسنٹ میں چلے جاتے ہیں, کبھی ہم کوئی اور چیز نکال لیتے ہیں. تو کیا آپ کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کے اندر جو تفریق ہے وہ الگ الگ ہونی چاہیے, تاکہ ہمارے جو ثناخوان ہیں اوریجنلی جو کام کر رہے ہیں, جو ماشاءاللہ حاضری لگوا رہے ہیں سرکار کی خدمت میں, ان کا ایک الگ مقام تو ہے ہی, لیکن یہ جو لوگ ایڈ آن ہوتے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک ہونا چاہیے ضابطہ اخلاق. اس میں دیکھیں بات پتہ کیا ہے, ہر ایک نعت خوان کا نا ایک اپنا انداز ہوتا ہے پڑھنے کا. اب اس میں جو آپ نے بات کی ہے سنگنگ کی طرف چلے جاتے ہیں اور کچھ آؤٹ آف وے, مطلب جو ہمارا جو محفل نعت کا آپ کہہ لیں کہ سٹیج ہے, ٹھیک ہے, وہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس طرح اس کو پرفارم کریں یا اس طرح وہاں بیٹھ کے حاضری کریں, تو وہاں ویسی حاضریاں ہو رہی ہیں. اچھا یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ سارا پبلکلی جو ڈیمانڈ ہے نا, یہ ڈیمانڈ بھی تو ہم بناتے ہیں نا. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ڈیمانڈ اصل میں کیا ہم پبلک کا ٹیسٹ خود بلڈ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پبلک چاہ رہی تو ہم بھی اسی کو کیری کرتے جا رہے ہیں. اصل میں دیکھیں نا, نعت جس نے نعت پڑھنی ہے نا, آج کل کے دور میں کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, جو نعت پڑھتا ہے نا اس کو پبلک پتہ کیا کہتی ہے, یار اس نے ہمیں بور کر دیا ہے, اس نے ہمیں بور کر دیا ہے. وہ سننا چاہتے ہیں کہ لو جی ہاتھ کھڑے کروا لیں تو مسلمان ہیں پکے, ہاتھ ایک ہاتھ بلند کر دیں تو سمجھے عاشق رسول ہیں, اگر ہاتھ کھڑا نہیں کیا تو وہ عاشق رسول نہیں ہے. مطلب نعوذ باللہ, میں اس طرح کی بات نہیں کر رہا, لیکن کہا جاتا ہے نا, یہ ایک بڑے غیر مناسب جوش اور اس طرح کا وہ غیر مناسب ہے. اور دوسری بات یہ کہ نعت منظور القنین شاہ صاحب بھی کہتے تھے, اللہ پاک جنت نصیب کرے, وہ کہتے ہیں نعت ایسے پڑھنی چاہیے کہ آپ یہ سمجھ کر نعت پڑھیں کہ آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. تو آپ کے نعت پڑھنے کا ادب کیا ہوگا؟ بے شک وہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے, بالکل وہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں, تشریف فرما ہیں, اور آپ تب نعت پڑھ رہے ہیں, تو آپ کے نعت کا انداز یہ ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. اگر آپ کسی محافل میں پڑھتے ہیں یا آپ جب بھی نعت پڑھتے ہیں, تو آپ اپنے تصور میں جب یہ بات رکھیں گے نا, تو پھر آپ غلطی کی گنجائش بالکل بھی نہیں رکھیں گے. تو یہ آپ کی ساری باتوں کا جواب یہی ہے کہ نعت ایسے پڑھنی چاہیے. اور جو کچھ ہو رہا ہے
اس کی تو ہم مذمت ہی کر سکتے ہیں. اللہ پاک ان سب کو ہدایت دے اور نعت صحیح پڑھنے کی توفیق مجھے بھی دے اور سب کو. آمین آمین. اور بڑی اچھی بات ہے، ظاہر ہے نعت جو ہے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کی جو ہے وہ تعریف کے لیے، ان کے شان کے لیے جو ہے پڑھی جاتی ہے. جس طرح حمد باری تعالیٰ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ سنبھل کے ان کی شان کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو اسی طرح یہ بھی کلام پڑھا جاتا ہے. لیکن وہی بات کہ جس طرح معاشرے میں چلتے چلتے بڑی سی چیزیں رائٹ لیفٹ ہم لے کے چلے جاتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پہ بھی معاملات کچھ ایسے ہیں. بہرحال وہ جس طرح بات یہ کہ اللہ سب کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلائے. اور ہم خود بھی ظاہر ہے بہت گناہ گار ہیں، ڈیلی اور روزمرہ کے معاملات میں گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں جو ہے وہ ان تمام ظاہر ہے بیماریوں سے اور اس طرح کے معاملات سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور فائنلی ارسلان ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ ونس اگین تشریف لائے اور کوئی میسج، کوئی پیغام کوئی دینا چاہیں، اور پھر آپ سے ایک کلام بھی سنیں گے جاتے جاتے. پیغام میں صرف یہی دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا منصب ہے نعت خوانی، یہ بہت بڑا منصب ہے، اور اتنا بڑا منصب ہے کہ میں آپ کو سچ بتاؤں اس چیز کا اندازہ ہمیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس پر فرمایا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت کو خود ممبر پر بٹھا دیتے تھے اور خود آپ علیہ السلام نیچے تشریف فرما دیتے تھے اور پھر کہتے تھے حسان نعت پڑھو. اور جب حضرت حسان نعت پڑھتے تھے تو حضور علیہ السلام ان کو دعائیں دیتے تھے. ٹھیک ہے، تمہارا چہرہ سلامت رہے. مطلب حضور علیہ السلام کی نعت پڑھنے کی اتنی بڑی مطلب سعادت ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو صحیح معنی سے پڑھیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی. اچھا، کامیابی صرف پیسہ نہیں ہے، ہم لوگوں نے کچھ ٹرینڈ چینج بھی کر لیے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر حضور علیہ السلام کی نعت صدقے دل سے پڑھی جائے نا، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کو تصور میں رکھ کر پڑھی جائے تو آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. بے شک، جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں آپ کو وہ بھی مل جاتا ہے، جو آپ سوچ نہیں رہے ہوتے وہ بھی مل جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. چلے جی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ونس اگین ارسلان آپ کا. اور جاتے جاتے کوئی کلام جو ہے نعت پاک جو ہے وہ لازمی سنائیے. ہم ایک دفعہ پھر سے ظاہر آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. جی، وہ جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ مطلب خوبصورت ایک نعت ایسی پڑھی جائے جس میں اس میں کچھ چیزیں ہیں وہ میں نے پیش کرنی ہیں، اور شکرانے کے طور پر بھی ہے، اور کچھ باتیں عشق کی ہیں اس میں. سبحان اللہ، زبردست. اور بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لو. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں بات بڑھائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں بات بڑھائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں. کیوں؟ درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، بے خود کیے دیتے ہیں. پینے کو
تو میں پی لوں گا، پر عرض ذرا سی ہے. یہ پینا وہ نہیں ہے، اچھا میں اس کو کلیئر کر دوں. بالکل. یہ پینا شراب وصل کا پیالہ ہے. کیا بات ہے. اور جب یہ پی لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ پینے کو تو میں پی لوں گا، پر عرض ذرا سی ہے. کیا ہے؟ اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ. اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ. دنیا میں جب تم نے مجھے اپنا بنایا ہے، دنیا میں جب تم نے مجھے اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا آیا میرا دیوانہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، ماشاء اللہ، زبردست ہو رہا ہے. واقعی میں انداز آپ کو بہت ہی عمدہ ہے پڑھنے کا، اور بڑا ہی مزہ آتا ہے جب بھی آپ کلام پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیے. ایک دفعہ پھر سے جو ایک نئے سیلیبریٹی کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.